سے پہلے ہم سیرت طیبہ میں سے غزوہ احد کا بیان پڑھ چکے ہیں. یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی جو مسلمانوں پر آئی اپنی غلطی کی وجہ سے، اور اس میں بہت سی حکمتیں بھی تھیں کہ خالص ایمان والے اور منافقین ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. اگر فتح ہی فتح ہوتی چلی جائے تو منافق کا کیا پتہ چلتا ہے؟ تو منافق کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب کوئی چوٹ لگتی ہے، آزمائش آتی ہے تو پختہ ایمان والے قائم رہ جاتے ہیں، دوسرے فسدی بٹیرے جو ہوتے ہیں وہ پہ نکل جاتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ صرف دنیا ہی کی نعمتیں تو نہیں نا، آخرت کی نعمتیں شہادت کی صورت میں بھی تو عطا فرمانا چاہتا ہے. یہ بھی اس میں ایک حکمت تھی، اور یہ بھی تھی کہ مسلمان اپنے اللہ کی طرف توجہ رکھیں کہ نفع نقصان، فتح و شکست یہ نہ کسی کی تدبیر پر ہے، نہ کسی کی لیاقت پر ہے، نہ تعداد پر ہے، یہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے. اور بھی بہت سی اس میں حکمتیں ہیں. غزوہ احد جب اپنے انجام کو پہنچا، یہ ہفتے کا دن تھا اور ساتھ ہی ہجرت کا تیسرا سال تھا، شوال کا مہینہ تھا. اب اس کے بعد اس سال کے صرف 2 مہینے رہ گئے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لے آئے، لیکن ایک بات آپ کے سامنے تھی کہ دشمن اگرچہ چلا گیا ہے لیکن وہ بالکل ناکام نامراد گیا ہے. نہ وہ کوئی مال غنیمت حاصل کر سکا، نہ لونڈی غلام بنا کے کسی کو لے جا سکا، نہ مدینے پہ قبضہ کر سکا. 3000 کا زبردست لشکر جس کے مقابلے میں کل 700 بندے تھے، اگر ان کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ ہم کیا حاصل کر کے لوٹے ہیں تو وہ پلٹ کر حملہ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے اس کا سد باب کرنا کہ ان کو پلٹ کر حملہ کرنے کی جرات نہ ہو سکے، یہ بات سوچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب یہاں سے جو لڑائی شروع ہوتی ہے نا، ایک لڑائی ہے یہ تیر تلوار اور نیزے کی لڑائی، ایک جنگ ہے نفسیاتی جنگ، ایک دوسرے کو ڈرانے کی، ایک دوسرے کا جو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں مورال ڈاؤن کرنے کی، یعنی اس کو پست ہمت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی باتیں، کوئی تیاری، کوئی شعر اشعار، کو خبریں، کو افواہیں. اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتوار کے دن صبح اعلان کر دیا. اچھا، سب لوگ تو زخمی، اکثر زخمی تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت زخمی تھے، دوسرے صحابہ کرام بھی کسی کو چوٹ آئی ہوئی ہے، کوئی زخمی ہے، کم از کم تھکا ہوا تو ہے نا. اور غربت کا حال تو میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا کہ جو سید الشہداء ہے اس کو دفن کرنے کے لیے ایک چادر کے سوا کچھ نہیں، اور جو علم بردار ہے مسلمانوں کا، کیا نام تھا بھلا ان کا، موسیٰ بن عمیر، اس کو دفن کرنے کے لیے کفن ملتا ہے تو ایک چادر کا کفن ملتا ہے. ایسی غربت کی حالت اور چوٹ کھائے ہوئے، زخم کھائے ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اعلان ہوتا ہے بھائی جی فوج گئی ہے نا، ان کا ہم تعاقب کریں گے، چلو تعاقب کے لیے نکلو. وہ چوٹ کھائے ہوئے ساتھی تھے، اور ساتھ عبداللہ بن ابی بھی اب آ گیا، کہتا جی میں بھی چلتا ہوں، کیونکہ ذلیل تو ہوا نا، بدنام بھی ہوا کہ اس کی وجہ سے، اس کے پیچھے آنے کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ زخم پہنچے ہیں. تو اب وہ اپنا دھونے کے لیے کہتا جی میں بھی چلتا ہوں. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو میدان جنگ میں تھے صرف وہ جائیں گے اور ہمارے ساتھ کوئی نہیں جائے گا. وہ زخموں سے
چور جو لوگ تھے نا ان کو حکم دیا چلو. اب یہ ہوتا ہے بھائی، لڑائی تو ہوتی ہے نا، دونوں فریق لڑتے ہیں، یہ اس کو مارتا ہے وہ اس کو مارتا ہے، فیصلہ کس بات پر ہوتا ہے کہ آخر تک ڈٹا کون رہتا ہے. دیکھو کشتی ہوتی ہے نا، دونوں زور لگا رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آخر تک ڈٹا کون رہتا ہے. عرب کا ایک مشہور بہادر گزرا، اس کا نام تھا انترا، جاہلی زمانے کا. تو اسے اس کے ایک ساتھی نے کہا بھائی کیا وجہ ہے کہ تم سے لوگ تمہارے مقابلے میں میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اس نے کہا میں تمہیں ابھی سمجھاتا ہوں. کہتے ہیں کہ لو یہ میرا ہاتھ ہے، اس کو دانتوں سے کاٹو، جتنا کاٹ سکتے ہو اپنا پورا زور لگا لو. اس نے پورا زور لگایا نا، اس نے سی بھی نہیں کی. اس نے کہا لاؤ اپنا ذرا میرے منہ میں ڈالو. اس نے تھوڑا سا دانتوں کو دبایا تو نکل گئی. کہتا یہ میرا تیرا فرق ہے، تیرا میرا یہ فرق ہے، تو تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مجھ پر جتنی بھی تکلیف آ جائے میں اسے برداشت کرتا ہوں. میرا تیرا یہ فرق ہے. تو یہ فتح و شکست کا فلسفہ یہ ہے کہ آخر دم تک ڈٹا کون رہتا ہے. ایسے نہیں نا، اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ پھر اس پر ڈٹ گئے، ان پر پھر فرشتے اتر کے ان کا حوصلہ دیتے ہیں اور ڈٹے رہو، فکر مت کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ ڈٹنے کی بات ساری ہوتی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بھائی وہ سب کے سب چلیں گے، جتنے سب چلیں گے. آفرین ہے ان لوگوں پر. ایک تو وہ تھے نا، بدر میں حوالہ بھی دیا تھا مقداد بن اسود نے کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے مشورہ پوچھا کہ ہم اصحاب موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا جا تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم تو آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے ہو کر لڑیں گے اور برق الغماد تک کہیں گے ہم وہاں تک بھی چلتے چلے جائیں گے. یہ وہ لوگ تھے، یہ لوگ تھے. اب چوٹ کھائی ہوئی ہے، زخمی ہیں، تھکے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا چلو، سب کے سب چل پڑتے ہیں. ایک صاحب نے البتہ ایک اور لیا بندہ ساتھ جو جنگ میں شریک نہیں تھے، یہ تھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. والد ان کے شہید ہوئے تھے. انہوں نے منت کی یا رسول اللہ میرا والد شہید ہو گیا، انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی تھی میدان میں آنے کی، اس لیے میں پیچھے بہنوں کی حفاظت کے لیے رہ گیا تھا، مجھے اجازت دے میں بھی ساتھ چلتا ہوں. ٹھیک ہے تم بھی چلو. اب یہ تعاقب کے لیے چل پڑے ہیں مسلمان. تو مدینے سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا. اس جگہ کا نام لکھا ہے حمراء الاسد. حمراء الاسد مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معسکر بنا لیا. معسکر جس کو کہتے ہیں چھاؤنی کہہ لو، وہاں پر نہ اپنا لشکر ٹھہرا دیا اور اس انتظار میں بیٹھ گئے کہ اب 2 ہاتھ ہونے ہیں تو ہو جائیں، کوئی بات نہیں ہے. اچھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سوچی تھی نا ایسے ہی ہوا فی الواقع. جب وہ 36 میل کے فاصلے پر پہنچے، روحا ایک مقام تھا، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا. آپس میں اب بحث شروع ہو گئی، ایک دوسرے کو تانے دینے لگے. ایک نے کہا بھائی تم مکے سے چلے تھے کس لیے چلے تھے؟ کچھ حاصل بھی کیا ہے؟ کوئی چیز کوئی دکھاؤ نا، کوئی حاصل کر کے آئے، کوئی قیدی لے کے آئے ہو، کوئی مال غنیمت لے کے آئے ہو، کوئی مدینے پہ تمہارا قبضہ ہو گیا ہے، کس لیے آئے تھے اور کیا کر کے جا رہے ہو؟ ابو سفیان اس میں پیش تھا، لیکن وہ جو جنگی مہم کا تھا نا زیادہ ذمہ دار وہ صفوان بن امیہ تھا. تو ارادہ ہو گیا بھائی چلنا ہے، واپس چلنا ہے، چل کے حملہ کرنا ہے. صفوان بن امیہ نے کہا بھائی تم ٹھیک ہے بچ کے آ گئے ہو، اچھا ہوا ہے، بچ کے آ گئے ہو، اچھا ہو گیا ہے، آرام سے چلو مکے چلتے ہیں. کیونکہ یہ دیکھ لو کہ محمد جب واپس گئے ہیں نا تو بہت سے لوگ آئے نہیں تھے میدان میں، اب ان کو بھی جب تان ملے ہوں گے وہ بھی سب کے سب شریک ہوں گے،
اور تم پھر ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. یہ دونوں آپس میں یہ بحث ہو رہی ہے دونوں گروہوں کی. ایک گروہ کہتا ہے ہم نے حملہ کرنے کے لیے جانا ہے, دوسرا گروہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانا چاہیے. اچھا, اس سے کچھ دن تھوڑی دیر پہلے ہی نا, ایک آدھ دن پہلے مکے کے قریب ایک قبیلہ رہتا تھا بنو خزاعہ. یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے ان کا تعلق اور محبت تھی شروع سے ہی. کئی قبیلوں سے محبت ہوتی ہے, تو ان کے مسلمان بھی اور ان کے کافر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے تعلق اور محبت رکھتے تھے. اس قبیلے کا آدمی معبد بن ابی معبد الخزاعی, اس کو خبر پہنچی تو وہ کہیں قریب ہی تھا, تو تعزیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. کہتا ہے اے محمد, آپ کو جو تکلیف پہنچی ہمیں اس کا بہت صدمہ ہوا ہے, ہمیں اس کا بہت صدمہ ہوا ہے. آپ ہمارے ذمے کو خدمت لگائے نا, ہم وہ خدمت سر انجام دینے کے لیے تیار ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذمے کیا خدمت لگائی؟ فرمایا خدمت یہ ہے کہ جس قدر ہو سکتا ہے نا, ایک قریش کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کرو, ان کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرو کہ دفع ہو جائے, ادھر کو رخ نہ کرے. یہ منزلوں میں منزلیں مارتا مارتا نا وہاں پہنچ گیا. وہاں یہ روحاء الاسد پر, حمراء الاسد پر یہ بحث ہو رہی تھی کفار کی آپس میں کہ واپس جانا ہے کہ نہیں جانا. یہ پہنچانا تو ابو سفیان نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتا ہے میں ادھر مدینے سے آ رہا ہوں. سنا کیا خبر ہے؟ کہتا خبر کیا ہونی ہے, وہ تو محمد نے اتنا بڑا لشکر تیار کر لیا ہے, جو پیچھے رہ گئے تھے وہ سخت شرمندہ ہیں کہ ہم ساتھ کیوں نہیں گئے. وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر وہ دانت پیس رہے ہیں کہ کسی طرح وہ تم ہاتھ اور وہ اپنا جو ان سے کوتاہی ہوئی اس کوتاہی کا کوئی نہ کوئی مداوع کرے, کوئی ازالہ کرے. کہتا کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تو دیکھ کے آیا تھا نا زخمی ہے, چوٹ کھائے ہوئے, کیا کہہ رہے ہو؟ نے کہا اللہ کی قسم. اس نے کہا ہم تو تیاری کر چکے ہیں حملہ کرنے کی. اس نے کہا تھوڑی دیر کے بعد یہ جو ہے نا پہاڑی اس پہاڑی کے پیچھے اگر محمد کے گھوڑے نظر نہ آ جائیں تو مجھے پکڑ لینا. تھوڑی دیر میں, چند لمحوں میں, ایک تھوڑے سے گھنٹوں کے اندر محمد کا لشکر تمہارے سر پہ پہنچنے ہی والا. میں تمہیں کہتا ہوں نکل جاؤ تو اچھے رہو گے. خوب اس کو یرکایا, وہ ڈر گیا. اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان صرف ڈنڈے سوٹے کی لڑائی نہیں لڑتا, وہ نفسیاتی جنگ کا بھی ماہر ہوتا ہے. دشمن کو ڈرا کے رکھنا. ایسے نہیں نہ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, آگے کیا ہے؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ. دشمنوں کے لیے جتنی ہو سکتی ہے قوت تیار رکھو, گھوڑے باندھ کے رکھو, جس کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کو ڈرا کے رکھو, اپنے دشمنوں کو بھی ڈرا کے رکھو. اور کئی ایسے ہیں جن کو تم نہیں جانتے, تمہارے اندر ہی ہیں, اندر سے تمہارے بے ایمان دشمن ہیں. جب تمہاری تیاری مکمل ہوگی تو وہ خوف زدہ رہیں گے, اٹھنے کی, سر اٹھانے کی جرات نہیں کر سکیں گے. تو معبد بن ابی معبد خزاعی نے ان کو اچھی طرح ڈرایا, لیکن وہ بھی ابو سفیان تھا, کوئی معمولی شخص تو وہ بھی نہیں تھا نا. ایک قافلہ جا رہا تھا مدینے کی طرف, وہاں سے گزر کہا تھی کدھر جا رہے ہو؟ اور مدینے جا رہے ہیں. کس لیے جا رہے ہو؟ اس لیے جا رہے ہیں کہ کوئی غلہ خریدنا ہے, وہاں کچھ چیزیں فروخت کریں گے, کوئی غلہ خرید کے لائیں گے. ان کے جو سردار تھا اسے کہنے لگا دیکھو بات یہ ہے کہ ایک میرا پیغام اگر لے جاؤ محمد تک, تو جب تم حج پہ آؤ گے نا, اوقاز منڈی لگتی تھی حج کے موقع پر, تمہارے اونٹوں کو میں کشمش سے بھر دوں گا. کشمش خرید کے لاتے تھے طائف سے, تاجر لوگ تھے, تمہارے بورے میں کشمش سے بھر دوں گا. کوئی زیادہ کام نہیں, ایک پیغام تم نے پہنچانا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ. اس نے کہا پیغام تم نے یہ پہنچانا ہے کہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی تم پر انہوں نے بہت بڑی فوج کٹھی کی ہے, پہلی فوج بھی تھی اور بھی جمع کر لی ہے,
بس وہ تم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس قافلے نے جب یہاں پہنچا تو مسلمانوں کو یہ بات سنائی کہ لوگوں نے تمہارے خلاف بہت سی فوجیں جمع کر لی ہیں اور وہ تم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب مسلمانوں نے کیا جواب دیا، مسلمانوں کی کیا کیفیت ہوئی، وہ کیفیت اور وہ جواب اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ تو اس جواب کو اور ہماری جو اپنی کیفیت ہے، ان دونوں کا ذرا مقابلہ کر کے میرے بھائیو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کس مقام پر کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہی، رسول نے کہا نکلنا ہے، من بعد ما اصابہم القرح، حالانکہ وہ زخمی تھے، بہت سے زخم انہیں پہنچے ہوئے تھے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دعوت دی، چلنے کے لیے کہا، تو انہوں نے اس پر لبیک کہا۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جنہوں نے ان میں سے نیکی کی اور ڈر گئے، تقوی اختیار کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، جن کو آ کر لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف بہت سی فوجیں اکٹھی کر رکھی ہے، فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ، تو بجائے اس کے کہ وہ ڈر جاتے، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے لفظ کیا کہے، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل واتبعوا رضوان اللہ، 3 دن وہاں رہے، یہ سیرت کی کتابوں میں، اتوار، سوموار، منگل، نہیں اتوار تو گئے تھے نا، سوموار، منگل، بدھ، 3 دن وہاں ڈٹے رہے، کوئی نہیں آیا مائی کا لال میدان میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظفر و منصور، کامیاب، فتح یاب ہو کر للکارتے ہوئے دشمن کو مدینہ شریف میں تشریف لیا، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جانثار ہو۔ یہ بات اللہ نے ان الفاظ میں ذکر فرمائی، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، وہ واپس لوٹے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی برائی نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، فرمایا یہ شیطان اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے، فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں آگ میں پھینکا گیا، انہوں نے بھی یہی کلمہ کہا تھا جو کلمہ مسلمانوں نے اس خبر پر کہ دشمن تمہارے خلاف فوجیں جمع کر کے حملہ آور ہونے والا ہے، وہی الفاظ ابراہیم علیہ السلام نے کہے تھے، وہی الفاظ مسلمانوں نے کہے تھے، اور وہ لفظ کیا تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جس وقت حق یہ ہے کہ انسان کے پاس جتنے اسباب ہیں وہ سارے تیار کرے، پوری مکمل تیاری کرے، مکمل تیاری کرنے کے بعد اس پر اعتماد نہ رکھے، بلکہ اعتماد اور بھروسہ کس پر رکھے، اللہ وحدہ لا شریک پر رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ تیاری نہ کرے، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر، یہ ہے توکل، یہ ہے اپنا میدان میں نکلے ہیں۔ اب ایک ہمارے بزرگ تھے، وہ میرے جیسے مولویوں پر نا بڑی طنز کیا کرتے تھے، کہتے ہیں یہ مولوی صاحبان مسجد میں بیٹھ کر نا دعائیں کرتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ ہم پر صبر ڈال دے،
وثبت اقدامنا، ہمارے قدم جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یہ نہیں سوچتے بھی یہ دعا کس نے کی تھی، کہاں کی تھی۔ یہ کی تھی طالوت کے ساتھیوں نے، جن میں داؤد علیہ السلام بھی تھے، 313 تھے۔ مقابلے میں جالوت کافر تھا، ملک بھی دشمن کا تھا، پیچھے رسد بھی موجود ہے، کمک بھی موجود ہے، ہزاروں کی تعداد بھی ہے۔ یہ اپنے وطن سے نکل کر دوسرے کے وطن میں آئے ہیں، صرف 300 آدمی، 313 بندے ہیں، اور نہتے ہیں، تھوڑا بہت اسلحہ ہے۔ اب یہ میدان میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ اے ہمارے رب، دل جو ہے نا صبر سے خالی ہو گیا ہے۔ اب یہ خالی جس طرح برتن ہوتا ہے اس میں پانی نہیں ڈالا جاتا، اس ہمارے خالی دل میں صبر ڈال دے۔ افرغ کہتے ہیں ڈول کے ساتھ پانی ڈالنے کو، افرغ علینا صبر۔ یہ دل جو گھبرا رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد ہے، دشمن کا ملک ہے، ہم یہاں کیا کریں گے، ہماری تو بوٹیاں یہ کوے نوچ نوچ کے کھائیں گے، ہم کیا کریں گے، ہمارا دل گھبرا رہا ہے۔ افرغ علینا صبرا، اس خالی دل میں یا اللہ تو صبر ڈال دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جما دے، اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ پھر اللہ نے مدد فرمائی بھی نا، تو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ مولوی صاحب تو مسیتیں کھلوتا ہے، مسجد میں تو کھڑا ہوا ثبت اقدامنا کہہ رہا ہے میرے قدم جما دے، تیرے قدم تو پہلے ہی جمے ہوئے، تیرے قدم اللہ تعالیٰ کیا جمائے۔ تو میدان میں نکل، جہاں کوئی دعا کی ضرورت ہو کہ اللہ ہمارے قدم جما دے، پھر تو اللہ سے کہے کہ یا اللہ یہاں تو تجھے صبر بھی میسر ہے، ماشاءاللہ صبح شام کھانا بھی میسر ہے، اور کوئی زخم بھی نہیں، کوئی چوٹ بھی نہیں ہے، یہاں اس دعا کا کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آتا۔ اس کا فائدہ تو نظر آتا ہے جب میدان ہو، جب دشمن سامنے ہو، موت دکھائی دے رہی ہو، اس وقت پھر کوئی کہتا نا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ دیکھ لو ابراہیم علیہ السلام اکیلا شخص ہے، اکیلا شخص ہے، اور کر گزرا ہے جو اس نے کرنا تھا نا، کر گزرا ہے کہ نہیں کر گزرا، توڑ دیے وہ بت، جو کہتے ہیں یہ ٹانگ توڑ دیتے ہیں، یہ ان کی پھٹکار پڑ جاتی ہے، اس نے کہا دیکھتے ہیں کیا پھٹکار پڑتی ہے اور کیا ٹانگ توڑتے ہیں، اس نے ان کو توڑ کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا نا۔ اب مولا کی مرضی ہے، کئی دفعہ ضروری نہیں کہ وہ بچا ہی لے، دنیا میں شہادت بھی دے دیتا ہے، وہ شہادت بھی نفع کا سودا ہے، اور بچا لے تو وہ بھی نفع کا سودا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کلمہ بڑی برکت والا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، بہت اچھا کارساز ہے۔ لیکن یہ جس وقت تمام اسباب ختم ہو جاتے ہیں اور کوئی چیز بھی انسان کے پاس باقی نہیں رہتی، اس وقت بھی مومن ہمت نہیں ہارتا کہ اب میں کیا کروں، اور ان کے سامنے میں سر تسلیم خم کر دوں۔ وہ کہتا نہیں، ان کے سامنے نہیں جھکنا، اللہ مجھے کافی ہے، جس طرح کرے مجھے اسی طرح مجھے پسند ہے۔ دیکھ لو صحیح مسلم میں واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اس میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے کہ مومن آخر وقت تک ڈٹا رہتا ہے اور کلمہ اس کے منہ سے نکلتا ہے کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا مشرک، تو اس نے ایک ساحر رکھا ہوا تھا، جادوگر، وہ اس کی سلطنت کے معاملات میں ان کی مدد کرتا رہتا تھا۔ اب بھی انٹیلیجنس جو جتنی ایجنسی ہے نا، یہ سب جادوگر بھی رکھتی ہے، مسلمان بھی رکھتے ہیں، کافر بھی رکھتے ہیں، ہندو بھی رکھتے ہیں، ان سے کوئی نہ کوئی کام اپنا دھوکہ دہی کا جو ہے وہ شیطانی وہ کام لیتے رہتے ہیں۔ جب وہ بوڑھا ہوا جادوگر، تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی نوجوان دو اچھا ذہین سا، میں اس کو یہ سکھا دیتا ہوں، تمہارے کام آتا رہے گا۔ اس نے ایک ذہین سا لڑکا دے دیا، اب وہ روزانہ گھر سے جاتا جادوگر کے پاس جا کر وہ سیکھتا۔ ایک دن واپس آ رہا تھا، دیکھا ایک جگہ جمگھٹا ہے، تو وہ عیسائیوں کا دور تھا، تو وہاں لوگ جمع تھے،
ایک راہب تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا کوئی، وہ اندر چلا گیا، اس نے بات سنی، توحید کی بات سنی، اس کو اچھی لگی، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب یہاں اس نے اس کا وقت کچھ گزرنے لگا، دیر ہونے لگی، جادوگر کے پاس جاتا تو دیر ہو جاتی، استاد سے بات کیجیے، جادوگر ناراض ہوتا ہے، وہ کہتا تم لیٹ آتے ہو، کہنا اس کو کہہ دیا کرو مجھے گھر میں ذرا دیر ہو گئی ہے، اور جب گھر میں دیر سے جاؤ تو کہو کہ وہاں مجھے نا استاد صاحب جو ہے جادوگر صاحب وہاں دیر ہو گئی ہے، کچھ وقت نکالتے رہو۔ لو جی، وقت انہوں نے وہاں وہ سیکھتا رہا، اللہ کا دین سیکھتا رہا، اللہ کا کلام سیکھتا رہا۔ ایک دن وہ جا رہا تھا کہ راستے میں کسی کو خوفناک شیر تھا یا سانپ تھا، بہرحال کوئی ایسی چیز تھی جس نے رستہ روک رکھا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آج میں امتحان کرتا ہوں کہ ساحر کا دین ٹھیک ہے یا راہب کا دین ٹھیک ہے۔ پتھر اس نے پکڑا، کہتا یا اللہ اگر راہب کا دین ٹھیک ہے تو اس کو ہلاک کر دے۔ اس نے اسے مارا نہ تو وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ تو اس کو یقین ہو گیا اور لوگوں میں شہرت ہو گئی کہ بھئی یہ نوجوان بہت بڑا جادوگر ہے، بڑا زبردست ہے۔ لوگ اس کے پاس آنے لگے، دعائیں کروانے لگ گئے، کوئی آتا میں بیمار ہوں، کوئی آتا مجھے یہ مشکل ہے۔ بادشاہ کا ایک وزیر نابینا ہو گیا تھا، اور نابینا ہونے کی وجہ سے وہ گھر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے کہیں سے سنا تو وہ آیا، کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، کوئی تحفے تحائف بھی لے کے آیا کہ یہ میری آنکھیں مجھے واپس دے دو۔ اس نے کہا میں تو نہیں دے سکتا، یہ تو اگر تم مسلمان ہو جاؤ، اللہ کو مانو تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تمہیں آنکھیں دے دے گا۔ وہ مسلمان ہو گیا، اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں درست کر دی۔ اچھا، جب وہ واقعہ ہوا تھا نا وہ مارنے کا اس جانور کو، تو استاد کو پتا چلا، اس راہب کو، اس نے کہا بیٹے اب یہ دیکھ لو کہ اب تمہارا امتحان ہوگا، کیونکہ جو اس منزل تک پہنچتا پھر اس کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی عجیب اللہ کا کام ہے، جتنا اونچا درجے والا ہوتا ہے اس کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بیماری سے شروع ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ سے شروع ہو گئی، کوئی کسی نہ کسی ذریعے سے آزمائش شروع ہو جاتی ہے کہ قائم رہتا ہے کہ پھسلتا ہے۔ تیری ہونی آزمائش تے میرا نہ بتانا، اس کو اپنا پڑ گیا راہب کو کہ یہ میرا بتائے گا تو پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میرے متعلق نہیں بتانا۔ اچھا، اب یہ وزیر جب بادشاہ کے دربار میں گیا، وہاں بیٹھا کرسی پر، بادشاہ صاحب آئے، بات شروع کہتے ہیں تم تو ٹھیک ہو گئے، آنکھیں کیسے ٹھیک ہوئی؟ کہتے میرے رب نے ٹھیک کر دی۔ کہتا میں نے ایسے الو کے پٹھے ہوتے ہوئے تو نے اگر کی ہوتی تو تجھے پتا تو ہوتا نا۔ وہ کہتا تھا میں رب ہوں، میں رب ہوں۔ موزے تونگ کی میں نے تقریریں پڑھی، یہ چین کا جو تھا نا ماؤ کی تقریریں کتاب تھی۔ وہ کہتا ہے میں گیا کمیونسٹ پارٹی ادھر کسانوں کے مجمع میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں رب روٹی دیتا ہے کہ کمیونسٹ پارٹی روٹی دیتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو کمیونسٹ پارٹی روٹی دیتی ہے۔ رب کے منکر، رب کی کرسی پر یہ خود بیٹھے ہوئے، اور یہ ایسا منحوس یعنی یہ عقیدہ ہے جہاں اس عقیدے کے لوگ ہیں وہاں بھوک پڑ جاتی ہے، بھوک قید پڑ جاتا ہے۔ چوہن لائی نے، میں نے خود اخبار میں پڑھا، جب وہ آیا نا اس نے انکشاف کیا کہ موزے تونگ کے زمانے میں 4 کروڑ آدمی بھوک سے مرا ہے، 4 کروڑ، نہ 100 نہ 200 نہ 1000 نہ 2000 نہ لاکھ نہ 2 لاکھ، 4 کروڑ بندہ بھوک سے مرا۔ لیکن اتنا آہنی پردہ تھا کہ خبر باہر نہیں نکلنے دی، اس نے روس سے چین سے باہر نہیں نکلنے دی۔ اور خروشیف نے بتایا، یہ بھی میں نے خود پڑھا ہے کہ سٹالن کے زمانے میں روس کے اندر 30 لاکھ آدمی بھوک سے مر گئے تھے، 30 لاکھ آدمی، باہر خبر نہیں نکلنے دی۔ جب بھی آتا نا کہ مانگ رہا ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان، ہم دیں گے روٹی کپڑا اور مکان۔ جب یہ لوگ آتے ہیں روٹی کپڑا مکان دینے والے، لوگوں کو روٹی کپڑا جو مل رہا ہوتا ہے وہ بھی ان سے چھن جاتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، جو ذرا بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا،
جب یہ سوشلزم کا نعرہ لگا تھا نا، ایک گھر میں اگر 3 لڑکے ہیں نا، ایک لڑکا پیسے ہاتھ میں ہے، چینی نہیں ملتی، تیل نہیں ملتا کھانے کو، آٹا نہیں ملتا، ایک کو بھیجا جاؤ ڈیپو میں آٹے کے لیے لائن میں لگ جاؤ، ایک کو کہا جاؤ تو لائن میں لگ جاؤ تیل کے لیے، ایک چینی کے لیے، اور تیل بھی ملتا تھا کالا اور آٹا بھی ملتا تھا نکما۔ اگلا قدم ان کا یہ تھا کہ گھر میں آٹا پکانے کا سلسلہ ختم کرو اور یہ لگاؤ، کیا لگاتے ہیں، تندور نہیں، اب روٹی پلانٹ، وہ بسی ہوئی روٹیاں لوگوں کو کھلانے کا منصوبہ تھا۔ پاک پروردگار کا فضل ہوا کہ اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر کے مسلمانوں کی گردنوں سے اتار دیا۔ جو بھی یہ کہے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کرے گا۔ بہرحال یہ درمیان میں میں نے بات کر دی، یہ ان کفار کو یہ بخار ہوتا ہے کہ ہم روٹی دیتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے تمہاری آنکھیں ٹھیک کی ہیں؟ اس نے کہا بھی نہیں، میرے رب نے، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے زمین و آسمان ہر چیز کو پیدا کیا۔ پڑھ لو اس کو، پکڑ لو، تجھے یہ بتایا کس نے ہے؟ جب اس میں سختی کی تو وہ بیچارہ بتا بیٹھا ہے مجھے یہ فلاں ایک نوجوان ہے، اس نے یہ بتایا، اس کو پکڑ لیا۔ ہاں بھائی تجھے کس نے بتایا؟ جب اس پہ سختی ہوئی اس نے راہب کا نام لے دیا، تینوں کٹھے ہو گئے۔ اب بادشاہ نے تو اس کی تربیت کروائی تھی اپنی ضروریات کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، وہ سمجھانے لگا میں تم پہ بڑا مہربان ہوں، تم بندے بن جاؤ، مجھے رب مانو اور میرے ساتھ کام کرو۔ اس نے کہا تم رب نہیں ہو۔ اس نے کیا کیا، پہلے ان دونوں میں سے راہب اور وہ جو نابینا وزیر تھا اس میں سے تیل گرم کیا اور پہلے اس کو کہا دیکھو یہ تیل ہے، یا تو اس دین سے پھر جاؤ، مجھے رب مانو ورنہ میں تمہیں اس میں جلا دوں گا۔ اس نے کہا نہ میں نہیں، میں تو رب کو ہی رب مانوں، تمہیں نہیں مانتا۔ اس نے حکم دیا تو اس کو اس کڑاہے میں ڈال دیا گیا، وہ بیچارہ لمحوں میں جل کرنا کوئلہ بن گیا۔ کہتا دیکھو یہی سلوک تم سے کروں گا، اب بھی باز آ جاؤ۔ نے کہا نہ۔ پھر اس نے راہب سے کہا، اس نے کہا نہ بھائی میں تو آسمانوں اور زمین کے مالک کو رب مانتا ہوں، تمہیں میں رب نہیں مانتا۔ اس نے اس کو نا زمین میں تھوڑا سا گاڑ کر آرا اس کے سر پر رکھا، 2 ٹکڑوں میں اس کو چیر دیا لڑکے کو ڈرانے کے لیے۔ کہتا اب بھی باز آج۔ اس نے کہا جی جب میں کہہ بیٹھا ہوں کہ میرا ربنا الذی فطر السماوات والارض، رب تو وہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو کیسے رب ہو گیا؟ اچھا اب وہ چاہتا تھا کہ اس کو کسی طرح سے خوف زدہ کرے۔ ایک فوج کا دستہ ساتھ کیا، اس کو کہا اس کو لے جاؤ اور کسی پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور اس کو کہو کہ باز آ جائے اور مجھے رب مان لے، اگر مان لے تو ٹھیک ہے، وہ دکھاؤ گے نا جب 1000 فٹ اونچا پہاڑ تو خوف زدہ ہو جائے گا، ورنہ دھکا دے کے گرا دینا۔ لو جی وہ وہاں اس کو لے گئے، وہاں جا کر سمجھایا، کہا ہوا، لیکن وہ کہاں ماننے والا تھا۔ جب وہ گرانے لگے تو اس لڑکے نے پھر دعا کی، یہ ہے میرا استدلال حسبنا اللہ کے ساتھ۔ اس نے دعا کیا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ تو مجھے ان سے کافی ہو جا جس طرح تو چاہتا ہے، میرے پاس تو اب کوئی اختیار نہیں ہے، نہ میرے پاس اسلحہ ہے، نہ میرے پاس فوج ہے، میرے پاس کچھ نہیں، تو اگر چاہے تو مجھے کافی۔ اب پروردگار کی مرضی ہے، ان کو شہادت دے دی، دونوں کو بچانا چاہتا بچا سکتا تھا، لیکن قدرت والا جس طرح چاہتا کرتا ہے۔ اب لڑکے نے یہ دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ مجھے ان سے کافی ہو جائے جس طرح تو چاہتا ہے۔ زلزلہ یک لگتا ہے، اتنا شدید زلزلہ ہے کہ سارے پتھروں کی طرح لڑک کر نیچے گر کے مر گئے۔ وہ لڑکا صحیح سلامت وہاں سے واپس آ گیا۔ اچھا واپس آیا تو جاؤ کہیں نکل جاؤ نا، نکل جاؤ۔ وہ پھر دربار میں پہنچ گیا۔ دیکھو یہ نشہ ہی عجیب و غریب ہے، توحید کا نشہ، کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، اللہ کی قدرت کو پہچان لیں، اللہ کی توحید کے قائل ہو جائیں۔ اب وہ لڑکا یہ چاہتا تھا، اللہ کی توحید کی دعوت دینا چاہتا تھا، پھر بیدا ادھر آ گیا۔ اللہ بادشاہ نے کہا تم پھر آ گئے، پھر اس کو نصیحت وغیرہ کی۔ اس نے کہا نہ بھائی تم ایک انسان ہو، آسمان و زمین کا رب وہ رب ہے،
اس نے کہا ایک اور فوج کا دستہ دیا، جاؤ اس کو ایک کشتی میں لے جاؤ سمندر کے اندر اور وہاں سمجھاؤ، باز نہ آئے تو وہاں پھینک کے آ جانا۔ وہاں جب گئے پھینکنے لگے اس نے یہی دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ دشمن ناحق تنگ کرنے والا، اس کے لیے یہ دعا اکسیر ہے۔ بے شک حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لو جہاں تمہارا بس نہیں نہ چلتا، دشمن غالب زبردست ہے، تم اپنا اختیار استعمال نہیں، تمہارا چلتا ہی نہیں، پڑھو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یا پھر یہ دعا پڑھو، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ لو طوفان آ گیا اللہ کے حکم سے، وہ سب کے سب غرق ہو گئے اور یہ اللہ کے فضل سے بچ کر پھر آ گیا۔ اب بھی کہیں چلا جا، مگر پھر دربار میں کہتا تم چاہتے کیا ہو؟ کہتا ہے میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، اگر قتل کرنا چاہتا ہے تو طریقہ میں بتاتا ہوں کہ مجھے سولی پہ چڑھاؤ ایک اونچے کھمبے پہ، اور میری کمان اور میرے ترکش میں سے تیر نکالو اور اس کو چلے پہ چڑھا کر تم خود میرا نشانہ باندھ کر اس لفظ کے ساتھ تیر چلاؤ، بسم اللہ رب ہادل غلام، کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ تیر چلاتا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر میں قتل ہو جاؤں گا، ورنہ مجھے تو قتل کر سکتا نہیں۔ خلقت کٹی تھی، ہزاروں لاکھوں مجمع، اس نے اسی طرح مارنے کا ایسا جنون اس بیوقوف کو ہوا کہ اس نے چڑھا کے نا ادھر کھمبے پر، اور یہ کہہ کر جب تیر چلایا نا اس کو کنپٹی پہ لگا، اس نے ہاتھ رکھا اور وہ تو شہید ہو گیا، مگر وہ جتنے تھے وہ سب کے سب کہنے لگے ہم بھی اسی لڑکے کے رب پر ایمان لاتے، وہ سارے ہی مسلمان ہوئے، مگر فوجی نہیں مسلمان ہوئے۔ تنخواہ بعض اوقات آدمی کو، پولیس والے وہ ان کو اگر کہ ابے پہ گولی چلا دو، وہ ابے پہ گولی چلا دیتے۔ تو بہرحال اس نے ان کو حکم دیا، لو جی ہر گلی کے موڑ پر نا خندق کھدواؤ۔ یہ سورہ بروج ہے نا، والسماء ذات البروج، اس کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اور مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے۔ خندقیں کھدوائی گئی اور ایک کو پکڑ کر کہا گیا کہ اپنے اس ایمان سے پھر جاؤ ورنہ ہم تمہیں جلا دیں گے۔ جو باز کوئی بھی نہیں ہے، سب کو، جتنے مسلمان ہوتے سب کو جلا دیا۔ ایک عورت تھی تو وہ کچھ بچہ اس کے پاس تھا، وہ بچے کو دیکھ کر کوئی ٹھٹک گئی، تو مسلم شریف کی حدیث میں بچہ بولا اماں تو حق پر ہے، ٹھٹکتی تو کیوں ٹھٹکتی؟ اس نے کہا نہیں، میں اس لڑکے کے رب پر ایمان رکھتی ہوں، بادشاہ کو میں رب ماننے کے لیے تیار نہیں۔ او ظالموں نے ان کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ آگ میں بھائیو، آج بھی پھینکا جا رہا ہے مسلمانوں کو۔ دیکھ لو وہ برما میں، دیکھ لو افریقہ میں، دیکھ لو افریقہ میں اب بھی زندوں کو جلایا جا رہا، اللہ کی قسم۔ کیا حوصلے والے وہ مسلمان ہیں کہ جلنا قبول کر رہے ہیں۔ بدعمل ہوں گے، ٹھیک ہے، بدعملی بھی ہوگی، مگر اسلام پہ قائم رہنا آفرین ہے ان پر، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ لیکن مسلمان وہ سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ان کو اس کی اہمیت ہی نہیں ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کو کلمہ اسلام کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے آگ میں جلایا جا رہا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔